अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस चैनल पर खुश आमदीद। मैं एडवोकेट इरफान सिद्दीकी। आज हम एक नए प्रोग्राम का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इसका हमने नाम रखा है मैं और कानूनदान। आज का जो मौजू है उसमें हम बात करने वाले हैं कोर्ट मैरिज, पसंद की शादी, रन अवे मैरिज और ये डिफरेंट नाम क्या हैं। इस सिलसिले में हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ कानूनदानों को बुलाएंगे और उनसे इसके बारे में राय जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। हो सकता है किसी के वीडियो ये काम आए तो उस दोस्त को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज हमारे जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, MBA, MA पॉलिटिकल साइंस, LLB, LLM, जनाब मोहम्मद शरीफ करखी खेड़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम इरफान अली सिद्दीकी साहब। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेहरबानी आपने हमें यहाँ अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। में आप ये कोर्ट मैरिज है, पसंद की शादी है, रन अवे मैरिज है या चॉइस मैरिज है, ये क्या कोई डिफरेंट टाइप की मैरिजेज हैं अदालत में? जी इसको वैसे जो आम तौर पे जो आम फहम नाम दिया जा रहा है कि कोर्ट मैरिज या लव मैरिज कहते हैं, या इसको चॉइस मैरिज या रन अवे। कोर्ट्स ने काफ़ी टर्मिनोलॉजी में इसको रन अवे मैरिज या चॉइस मैरिज का नाम दिया है। जो बच्चियां अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं अपने इंतहाई हालात को सामने रखते हुए कि पेरेंट्स ने कहीं उनकी आपस में शादी तय की, फिर बाद में वो मुकम्मल नहीं हुई, उनकी कमिटमेंट शादी नहीं हो सकी, तो बच्चे फिर अपनी मर्ज़ी से मजबूर होके उस कमिटमेंट को निभाते हुए शादी कर जाते हैं। या कुछ बच्चे अपनी मर्ज़ी से किसी को पसंद करते हैं, पेरेंट्स नाखुश हैं या उस जगह अरेंज नहीं कर सके, तो बच्चियां अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं। ये इसको कोर्ट मैरिज का वैसे नाम दिया गया है। एक्चुअली ये कोर्ट में कोई इस तरह का मैरिज नहीं होती। मैरिज ये उसी तरह निकाह होता है, निकाह ख्वाह होता है, रजिस्टर होता है, इजाब कबूल होता है, हक महर तय होता है, उसी तरह का इसमें भी किया जाता है। तो ये क्या इजाब कबूल जो है ये अदालत में जज साहब के सामने किया जाता है या कोई और जगह इसके लिए मुतय्यन किया जाता है या कोई और निकाह कहाँ आता है? मतलब इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा हमारे नाज़रीन को। एक्चुअली जो बच्चे अपनी मर्ज़ी से घर से बाहर जाते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो वो किसी वकील साहब से रब्ता करते हैं या कोर्ट की तरफ रजू करते हैं। तो वहाँ पे कुछ बच्चे दारुल अमान की तरफ या वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर की तरफ जाते हैं। वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर अपनी मर्ज़ी से वो शादी करते हैं। शादी अगर वो किसी कौंसल से, वकील साहब से रब्ता करते हैं, तो वो वकील साहब उनको अपने चैम्बर, अपने ऑफिस या उनको किसी थर्ड प्लेस पर, किसी और जगह पर कहते हैं कि आप वहाँ पर निकाह खां मौजूद हैं, आप अपना निकाह करवा लें। उसके बाद अगर आपको किसी तरह की कोई हैरेसमेंट का सामना है तब आप कोर्ट में आकर अपना बयान दें। बच्ची आके वहाँ बयान देती है, जबकि मैरिज यानी कि उसी तरह एक निकाह खां के पास निकाह रजिस्टर होता है। वो निकाह खां पहले निकाह पढ़ता है, फिर उसको रजिस्टर में दर्ज करता है। उसमें उनके सारे कंटेंट हैं, उनकी एड्रेसेस, नेम, एज, फिर उसका हक महर तय होता है। वहाँ उसी तरह खुतबा वो पढ़ता है किसी वो थर्ड प्लेस में जहाँ उसके 2 गवाह होते हैं। उसके बाद अगर वो फील करते हैं कि हमें कोई हैरेसमेंट काज हो रही है पुलिस की तरफ से या कुछ लोग उनके पीछे लगे हुए हैं, देन वो पुलिस वाले भी उनको वहाँ प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, तो वो कोर्ट की तरफ आते हैं कि अदालत से रजू करते हैं कि हमने अपनी मर्ज़ी की शादी की है, हमें पुलिस अथॉरिटी की तरफ से लाइफ एंड लिबर्टी की प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, लिहाजा हमें उनको हिदायत जारी की जाए कि वो हमें लाइफ और लिबर्टी की प्रोटेक्शन अवेल करें।
تو یہ کون سی عدالت میں شریف صاحب جانا پڑتا ہے کہ مطلب یا یہ جو ہمارے یہاں کچہری ہے وہاں جانا ہے یا جو ہائی کورٹ ہوتا ہے یہ کہاں جانا پڑتا ہے اس میں مطلب اس صورتحال میں؟ ایکچولی جب ایک مرضی کی شادی کر لیتے ہیں, نکاح ہو گیا, نکاح رجسٹر ہو گیا, دین اگر پولیس ان کو پروٹیکشن نہیں دے رہی تو وہ ڈسٹرکٹ ایک کمپلینٹ سیل ہے, وہاں اپروچ کر سکتے ہیں ڈسٹرکٹ کمپلینٹ سیل میں کہ ہمیں لائف اینڈ لبرٹی کی ضرورت ہے, یا دارالامان ان کے لیے بھی موجود ہے, وہاں اپروچ کر سکتے ہیں, یا وومن پروٹیکشن سینٹر ہیں وہاں بچیاں اپروچ کر لیتی ہیں جہاں ان کو اپنی کوئی جان کا یا مال کا کوئی خدشہ ہوتا ہے تو. اور اس کے لیے جو عموماً جو ہے وہ سیشن کورٹ میں جا کے اپنی ایک ہیراسمنٹ پٹیشن دائر کرتے ہیں جس میں بچی اپنا سٹیٹمنٹ لکھتی ہے کہ میں عاقل بالغ ہوں, میری عمر 18 سال سے زیادہ ہے یا 18 سال ہے, میں نے اپنی آزادانہ مرضی کے ساتھ فلاں شخص سے شادی کر لی ہے, میں اپنے اچھے برے کا سمجھتی ہوں, مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا. یہ جا کے اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیتی ہے اس پٹیشن میں. وہ جو پٹیشن دائر کی جاتی ہے سیشن کورٹ میں, ایک اس کی الٹرنیٹ یہ ہے کہ وہ اپنے ایریا مجسٹریٹ صاحب کے پاس ایک کمپلینٹ دائر کرتی ہے. ایک یہ ہے کہ وہ اس کو ہم کہتے ہیں جب کوئی مجسٹریٹ کے پاس کمپلینٹ دائر کریں استغاثہ کہتے ہیں, پرائیویٹ کمپلینٹ کہتے ہیں. یہ سیکشن 200 CRPC کے ساتھ ضابطہ فوجداری کے تحت وہاں کمپلینٹ دائر کرتی ہے. وہاں پر بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ ہم میاں بیوی نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے, ہم اپنے گھر میں رہ رہے ہیں, وہاں پہ پولیس ہمارے جو ہے نا ہمیں پروٹیکشن نہیں دے رہی, فلاں لوگ ہمارے گھر میں آئے ہیں, انہیں ہمیں مار پیٹ کی ہے یا ہمیں جان مال کا خدشہ ہے, شدید خطرہ لاحق ہے, پولیس ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر رہی, ہم نے ان کو انفارم بھی کیا ہے. تو وہ ڈائریکٹ مجسٹریٹ صاحب کو اپنی کمپلینٹ دائر کر سکتے ہیں. یا وہ پٹیشن جو 22A 22 CRPC کے تحت ہیراسمنٹ پٹیشن دائر کرتے ہیں تو وہاں پہ ہیراسمنٹ میں وہ سیشن کورٹ ایکس آفیشو جسٹس آف پیس اس میں اس متعلقہ تھانے کو کال کر لیتے ہیں کہ ان کو تنگ نہ کیا جائے, لائف اینڈ لبرٹی کی پروٹیکشن انڈر دی لا ان کو دی جائے. یا اگر وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ جو ان کو تھانے ہیں وہ ڈسٹرکٹ سے ڈیفرنٹ ڈسٹرکٹ میں ہیں, دین وہ ہائی کورٹ کو رٹ جوریڈکشن میں اپنی ایک پٹیشن دائر کر کے اپروچ کر سکتے ہیں. ہائی کورٹ بھی اس حوالے سے آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آرٹیکل 199 کے ذریعے وہ اپنی ایک پٹیشن دائر کرتے ہیں جس میں کورٹ ان متعلقہ ڈسٹرکس کے ڈیفرنٹ ڈسٹرکٹ کے پولیس آفیشلس کو پولیس اسٹیشنز کو ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ وہ اپنے قانون کے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے اپنے قانون کی فور کارنر کے اندر رہ کر اپنے معاملات کو دیں. کسی کی جو فیملی لائف ہے, کسی میٹریمونیل لائف میں انٹرفیرنس نہ کریں. یہ ہائی کورٹ ان کو جو ہے نا ہدایت جاری کر سکتی ہے کسی متعلقہ پولیس اسٹیشنز کو. اس کے لیے ہمارا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 4 آرٹیکل 9 اینڈ آرٹیکل 35 جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے. شریف صاحب بالکل آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے آگاہ کیا. اگر میں آپ کو اس حوالے سے کہوں اسلام میں اور قانون میں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ صدیقی صاحب ایکچولی اسلام میں کوئی ایسی قدغن نہیں لگائی کہ جو پسند کی شادی ہو, نہ ہی قانون میں کوئی ایسی قدغن ہے. لیکن ہمارا مشرقی کلچر ہے, یہاں پر ناپسند کیا جاتا ہے پسند کی شادی کو. ویسے بھی اگر وہ ہم پیرنٹس کو, یہ ایک اخلاقی بات ہے کہ ہم پیرنٹس کو اب اس کے لیے منا لیں تو بہتر ہے کہ لائف اچھی رہتی ہے. پیرنٹس بھی اس میں خوش ہوتے ہیں جنہوں نے پالا پوسا بڑا کیا, یہ سب کچھ ان کے لیے کیا, پھر بھی پیرنٹس ان کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہاں قانون میں کوئی ایسی قدغن نہیں ہے. جہاں پہ پٹیشنز کی بات ہے, کورٹس اس حوالے سے بہت کیئرفل ہیں. کورٹس اس حوالے سے لائف کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو ہمارا بیسک یونٹ ہے, خاندان ہے,
اس کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. میاں بیوی سے ایک یونٹ شروع ہو رہا ہے ہمارا خاندان کا, تو کورٹس اس کو بہت زیادہ آبزرو کرتی ہیں کہ باقاعدہ بچی کو کوئی حق مہر دیا گیا ہے, کہیں بچی کو اغوا تو نہیں کر کے لایا گیا, کیا بچی اپنی آزادانہ رضامندی سے آئی ہے, کہیں کورٹس فیل کرتی ہے تو کیا اس کے رجسٹریشن کیا فیک نکاح تو نہیں ہے. تو کورٹس اس حوالے سے بہت کیئرفل ہیں. بچوں کی نکاح کے رجسٹریشن ان کی کیا انڈر ایج تو نہیں ہے, بچی کی 18 سال ایج ہے, ان سارے معاملات کو, اس کا حق مہر کیا ہے, کیا بچی کو اغوا تو نہیں کیا. کورٹ اپنی کیوری کرتی ہے بچی سے کہ بچی اپنا بالکل فری اپنی آزادانہ مرضی کے ساتھ اپنا بیان دے رہی ہے, اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا رہی ہے, اور وہ سوچ سمجھ کے اپنی مرضی سے اس نے شادی کی ہے. یہ ساری باتیں کورٹس دیکھتی ہے. ویسے کورٹ نے اس حوالے سے بہت زیادہ اپنے اقدامات اپنے احکامات کے ذریعے ججمنٹ میں کیے ہوئے ہیں. باقی جو ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم جو اس وقت ماحول ہے, ماحول کی وجہ سے بچے کہیں ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں تو اپنا کوئی انتہائی قدم کہیں مجبوری میں اٹھاتے ہیں. اسلام بھی پروٹیکٹ کرتا ہے کہ غلط کاری کی بجائے نکاح ہو جائے تو وہ بہتر ہے. تو اس کے لیے پیرنٹس اور ہم سب پر کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ بچوں کی ان کی دیکھیں کہ رضامندگی کیا ہے, تاکہ بچوں کی آئندہ اگر اس کی رضامندگی کے بغیر شادی کر دی تو آنے والی جو فیملی لائف میں ان کو پرابلمز ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں. جی بہت شکریہ شریف صاحب, آپ نے آج اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین نے بھی اس میں سے جو اپنے معاملات ہیں وہ سمجھ لیے ہوں گے. یقیناً آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت اچھی ہوگی. آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ نے اپنے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. اللہ نگہبان.